الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. میرے نہایت واجب احترام برادران اسلام، آج یکم ربیع الاول ہے اور ہم مسلمانوں کی جو حقیقی عید ہے وہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی ہے کہ جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، قرآن، ماہ رمضان اور خود رحمان. تو اس لیے اب آمد ہے 12 ربیع الاول کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر، رسولا من انفسہم، کہ اس نے اپنا رسول تم نے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول بھیجا جو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب، حکمت اور دانائی کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں اپنے محبوب کی شان بیان کی، تعریف کی کہ میں نے احسان کیا مومنین پر. لاقت کہ بے شک اب اس میں شک نہیں کرنا، لقد لگا کہ اللہ نے شک کو دور کر دیا کہ اب شک کی گنجائش نہیں، کہ شک نہ کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر. جو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے انسان کو نوازا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، لیکن رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا. کان دی اللہ نے سننے کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا. ہاتھ دیے پکنے کے لیے، نہیں فرمایا احسان کیا. پاؤں دیے چلنے کے لیے، نہیں فرمایا احسان کیا. آسمان چھت دیا، زمین بچھونا، نہیں فرمایا کہ احسان کیا. رب نے ہر چیز دی ہمیں، کہیں پہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ اولاد دی، مال دیا، زر دیا، زمین. اگر فرمایا تو یہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اگر سب کچھ دے کے فرمایا تو یہی فرمایا ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ وہ دن جس دن تم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا. لیکن جب باری آئی آمنہ کے اعلان کی، جب باری آئی بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی اللہ کے محبوب کی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کے فرمایا ہر چیز تمہیں دی، لیکن یہ سب سے بڑا میں نے جو احسان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ارے مومنو تجھ پر میں نے احسان کر دیا. یہ احسان ہے نا. تھوڑا پیچھے جائیں، اگر ہم اللہ نے اتنا کرم کیا، اور کرم کیا ڈھونڈتے ہو؟ ہم تو کرم اس سے سمجھتے ہیں کہ کوٹھی نہیں ہے، نہ شکری کرتے ہیں. گاڑی نہیں ہے، ہم نہ شکری کرتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی نہیں، بینک بیلنس نہیں، کوٹھی نہیں، جائیداد نہیں. ہم تو اسے سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن ہم ساری زندگی یہی شکر ادا کرتے رہے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اگر کسی اور نبی کے ہم امتی ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟
جو ہمارے عیب ہیں، جو ہمارے کام ہیں، اگر ہم شعیب علیہ السلام کے امتی ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کیا آج ناپ تول میں کمی پیشی نہیں؟ کیوں قوم غرق ہوئی؟ پہلی امتوں پر کیوں عذاب آئے؟ لوط علیہ السلام کی قوم و امتی کیا کرتے تھے؟ ان کے کیا کارنامے تھے؟ قرآن کھولو، اللہ کے احسان دیکھو کہ ہر ایک امت جو ہے جو پہلے گزر چکی ہے ان کے سارے کام ہمارے سامنے ہیں کہ فلاں امت نے یہ گناہ کیا، اس پر یہ عذاب آیا، جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان پر یہ اللہ کا انعام آیا۔ اگر قوم عمل کرتی رہی موسیٰ علیہ السلام کی امتی تو من و سلوہ آتا رہا، ان کے لیے جو مانتے رہے، جو انکار کر گئے، باغی ہو گئے، ہٹ گئے، تو پھر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ سارے سامنے ہے نا، اللہ نے اس امت پر اتنا احسان کیا کہ آخری امت کوئی پیچھے نہیں ہے نا جو ہمارے عیبوں کو دیکھے۔ سب جو پہلے گزر چکی ہیں ان کے کام، ان کے عیب، وہ قومیں یہ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی پیشی کرتی تھی، سامنے ہے۔ بچیوں کو زندہ درگور سامنے ہے۔ اور عیب جو ہمارے عیب ہیں، اگر کوئی باغ میں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے کتنا پردہ رکھا، ہمارا احسان کیا کہ کوئی نہیں ہمارے عیبوں کو بتائے، کیسے بھی گزرے ہیں۔ دیکھ لینا، آپ قبروں سے مردے نکال کے پکا کے وطن عزیز کے اندر نہیں کھائیں گے؟ وہ جو گزر چکے تھے وہ تو کفن چور ہیں نا، اب تو مردے چور بھی ہیں۔ جو گزر چکے ہیں ماں باپ کا احترام تو کرتے تھے، عام گریبان سے پکڑتے ہیں، یہ سارے یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر کسی اور امت میں ہمیں پیدا کر دیتا، وہ مالک ہے، ہم کہاں ہوتے؟ کوئی بندر ہوتا، کوئی ریچھ ہوتا، شکلیں تبدیل ہو گئی ہوتی۔ یہ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ کتنے نبیوں اور رسولوں نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ یہ منصب نبوت لے لے، ہم سے نبوت لے لے، اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ کتنے نبی اور رسولوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ جا کے کیا التجا کی تھی؟ مولا ذرا پردے ہٹا، عجاب ہٹا، اپنی صورت دکھا۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، میں دکھا سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ یا اللہ پھر تجھے کون دیکھے گا؟ فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ یا اللہ حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ تو رب نے فرمایا تو کلیم ہے، آ کے کوئی طور پرواز دیتا ہے، مرضی آئے رب بولو، مرضی آئے نہ بولو، وہ ایسا حبیب ہے۔ اپنی گپیوں میں آنے کے ڈر سویا ہوا ہوگا، ملائکہ کو بھیجا ہوا ہوگا اور سجا ہوا ہوگا، مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے۔ یا اللہ پھر مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ تو رب نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ اگر امتی نہیں بناتا تو پھر اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ نبی اور رسولوں نے دعائیں کی، ان میں سے کس کی قبول ہوئی؟ عیسیٰ ابن مریم کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ آئیں گے تو وہ آ کے کیا یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہی دین ہوگا۔ کتنا مقام ہے! کیا ہم نے دعا مانگی تھی؟ کیا کتنا بڑا اللہ نے فضل اور کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان، پھر سب سے بڑا کرم پھر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ایسے محبوب کا امتی موسیٰ علیہ السلام قوم نے جب تنگ کیا،
فرعون وہ کہاں گے، سب غرق ہوں گے، یا اللہ یہ جائیں ختم ہو جائیں، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، بے مثال پہ کہ طائف والوں نے پتھر مارے، اتنا خون نکلا، نلین پاک میں جل گیا۔ جبریل امین آ کے کہتے ہیں اگر آپ حکم دے، دعا کرے، میں یہ پہاڑ ان پر گرا دوں، اس زمین کو الٹ دوں، ان کا نام و نشان مٹ جائے، تو آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ انہیں وہ عقل سلیم عطا کر تاکہ یہ تجھے اور مجھے پہچان سکے۔ اے جبریل ان کی یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں تو مانے گی۔ دعا کی نا، پیچھے تانگ کرتے گئے، یا اللہ یہ مر جائے گی، غرق ہو جائے، ہوتے گئے تو کتنا کرم ہے اس محبوب کے امتی، کتنا امت سے پیار۔ اللہ اسی لیے فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ احسان ہے تم پر۔ ذرا دیکھو اللہ نے وہ چیز ہمیں عطا کی جو اس کے خزانے میں بھی ایک ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل اس کے محبوب کی ذات تھی، جسے دے کر اللہ نے احسان جتلا دیا کہ احسان کیا۔ اب احسان دیکھے، آپ آئے، آپ کی ولادت با شہادت ہوئی تو آقا نے پردہ تاریکی کو چاک دیا۔ جب آئے ولادت ہوئی تو آپ نے سجدہ کیا، پورا سجدہ کیا، سر رکھ کے سجدے میں کیا کہا؟ اللہم رب ہب لی امتی، اللہم رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت، میری امت۔ دیکھا احسان اللہ کا، ولادت تو ہوئی تو ہمارے لیے دعا کی ہوئے، جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر، اللہم رب ہب لی امتی، میری امت۔ شب معراج جب براق پہ سوار ہونے لگے، پیار دیکھے امت سے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جبریل امین پوچھ بیٹھے کہ آپ اس عظیم سفر پہ آپ جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی نہ نبی نہ رسول کوئی جا نہ سکا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا جبریل میرے لیے تو براق ہے، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، جب قیامت کے دن ان کا پل صراط پر سے گزر ہوگا تو ان کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ جب آپ کی امت کا پل صراط پر سے گزر ہوگا، انہیں بچانے کے لیے میں اپنے نوری پر بچھا دوں گا۔ امت کے لیے اتنا پیار، عظیم سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارا کتنا پیار ہے آقا سے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا تم پر۔ کبھی سوچا یہاں جب صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں تو کتنے رہتے ہو؟ کتنے ہو جو احسان مانتے ہو کہ اللہ نے احسان کیا؟ کتنا پیار ہے آقا سے۔ جب صلاۃ و سلام کی باری آتی ہے ہمیں کامیاب آ جاتی ہے۔ کتنے یہاں وہ ہمارے لیے روئے، بلاتے تو اتابی اللہم رب ہب لی امتی سر سجدے میں، غاروں میں جا کر ہمارے لیے اللہم رب ہب لی امتی، عظیم سفر پہ جا رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں کہ اللہم رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت۔ اور آخری آپ کے سامنے ایک اور بات رکھ دوں، جب عزرائیل علیہ السلام آئے آپ کے دروازے پہ دستک دی گئی، اسماء حسین کی ماں فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ جاتی ہیں تو عزرائیل علیہ السلام ایک عرابی کی شکل میں آئے، کہا بابا آرام کر رہے تو واپس چلا جا، یہ میرا تیرا گھر تو نہیں نا، وہاں ملک الموت بھی آتا ہے، اسے بھی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، میرا آپ کا گھر نہیں جہاں بنا دستک کے
یہ امام الانبیاء کا شان رسول ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے جہاں ملک الموت کو بھی اجازت کی ضرورت ہے، پھر دستک واپس جا۔ پھر تو آقا نے مسکرا کے فرمایا بیٹی فاطمہ کون ہے؟ یا عربی ہے، فرمایا فاطمہ قیامت تک تو اسے واپس کرتی رہو، وہ بار بار آئے گا، تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ ابا جی کون؟ فرمایا یہ وہ ہے جو بچوں سے ماں کو جدا کر دیتا ہے، جو بچوں سے ماں کو جدا کر دیتا ہے، جو بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے۔ اے فاطمہ یہ عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، اب آئے تو آقا نے فرمایا عزرائیل ملاقات کے لیے آئے ہو یا لے جانے کے لیے؟ عرض کی عزرائیل علیہ السلام نے کہ میں ملاقات کے لیے نہیں آیا، رب کا حکم بھی ہے، آپ کی اجازت سے آپ کو جانے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ٹھیک ہے اپنا کام شروع کر۔ آپ ذرا توجہ کرنا، یہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام، آقا کیا فرماتے ہیں؟ قربان جاؤں حجاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ نے سارے مسئلے حل کرا دیے۔ یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ آپ کا نور کب بنا؟ اے جابر میں اس وقت موجود تھا، نہ زمین تھی۔ اے جابر میں اس وقت موجود تھا، نہ آسمان تھا، پھر کیا تھا؟ اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہ تھا۔ کیا کچھ نہ تھا؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، پھر کیا تھا؟ لفظ کیا بھی نہ تھا، نہ اب تھا، نہ جب تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ حجر تھا، نہ شجر تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ ہستی تھی، نہ بستی تھی، بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی، کچھ نہ تھا۔ یہ سب چیزیں مانگ رہے، ابھی موت و حیات کا تذکرہ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں، موت پیدا ہوئی بعد میں، جنت بنی بعد میں، جہنم بنا بعد میں۔ اب بتائیں آدم علیہ السلام مٹی میں سے بنے نا، پہلے کیا تھی؟ مٹی، پہلے تھا کپڑا، سوٹ بنا کپڑے میں سے، پہلے کپڑا تھا نا، پہلے تھا کپڑا، سوٹ بنا کپڑے میں سے، پہلے تھی مٹی، آدم علیہ السلام بنے مٹی میں سے۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت مٹی بھی نہ تھی جب میں تھا، کچھ بھی نہ تھا، جب جنت نہ تھی، جہنم نہ تھا، بنا کے نور محمد کو اے محبوب اب سیر کر۔ سیر کس چیز کی؟ نہ زمین ہے، نہ آسمان بنا، نہ جنت ہے، نہ جنم ہے، کچھ بھی نہیں، سیر کر۔ تو یہ سیر کیا تھی؟ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھو، اور کچھ تھا دیکھنے کے لیے؟ سیر کے لیے سیر تو ہوتی ہے نا، کچھ چیز کا وجود ہو۔ جنت ہی نہیں بنی، کچھ نہیں بنا، بنا دیا اپنے محبوب کے نور کو۔ سیر کس چیز کی تھی؟ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھو۔ آپ خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ خدا کو، تو یہ باقی چیزیں بعد میں، ملک الموت بعد میں، موت بعد میں، حیات بعد میں، جنت بعد میں، جہنم بعد میں، یہ زمین بعد میں، آدم علیہ السلام بعد میں، آقا پہلے۔ جو بعد میں ہو وہ کیا تکلیف دے سکتی ہے؟ وہ مار سکتی ہے جو بعد میں آئے؟ اب بیٹھے ہیں جو بعد میں آئے، پہلو میں بیٹھ کے کیا ہے؟ عرض یہی ہے، عزیز السلام بیٹھے، عرض کیا ہے؟ جو بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں بنے،
پہلے محمد نے بیٹھ کے عرض کیا ہے اجازت ہو آپ کی مرضی سے آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، تو کیا فرمایا تو اپنا کام شروع کر۔ اب آقا نے کیا فرمایا عزرائیل ٹھہر، یہ تو روح کیا ہے عزرائیل؟ جب تو میری امتیوں کی روح نکالے گا انہیں تکلیف ہوگی، انہیں تو تکلیف ہوگی۔ عرض کی عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کا بھی حکم ہے، میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ فرمایا عزرائیل اللہ کا بھی حکم ہے، تو بھی کوشش کر رہا ہے، میری امتیوں کا کیا ہوگا؟ عزرائیل اس طرح کر قیامت تک جو میرے امتی ہیں، جو نزع کے وقت انہیں تکلیف ہوگی، وہ ساری تکلیف مجھ کو دے دے، میرے امتیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تھا امت سے پیار، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ اپنا رسول ان میں بھیجا۔ یہ ہو گیا ان کا پیار، اللہ کا احسان۔ امام الانبیاء کا کتنا ہم سے پیار ہے، ہمارا کتنا ہے؟ اب بات میری اور آپ کی ہے نا، ہمارا صرف پیار ایک ماں کے لیے ہے، صرف ایک ربیع الاول کا مہینہ، جہاں ہمارا پیار 12 ربیع الاول تک موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہم جھنڈا اٹھائیں گے، ریلیاں کریں گے، جلوس نکالیں گے، کہیں پہ مشعل بردار ہوگا، کہیں پہ سادہ ہوگا، کہیں پہ کیک کٹیں گے، لائٹیں لگیں گی، بازار سجیں گے، صرف ایک دن کے لیے۔ باقی 11 ماہ اتنا عشق ہے، اتنی سی محبت ہے، تم بازار سجانے کو عشق کہتے ہو، تم جھنڈا اٹھانے کو عشق کہتے ہو، تم لائٹیں لگانے کو عشق کہتے ہو۔ عشق پوچھنا ہے تو بدر والوں سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے۔ عشق پوچھنا ہے صدائے عود کے رواں کو آواز میں عشق محمد کیا ہے۔ عشق پوچھنا ہے تو کرب و بلا والوں سے پوچھو کہ عشق محمد کیا ہے۔ صرف اتنا سا عشق، جب باری نماز کی آئے تو عشق کہاں ہوتا ہے؟ عاشقوں نے تو سر سجدوں میں کٹائے، کرب و بلا والوں کو عشق ہے سر سجدے میں کٹائے، بدر والوں نے سر سجدوں میں کٹائے، عہد والوں نے سر سجدوں میں کٹائے، اور دکھا دیا کہ عشق رسول کیا ہے۔ آمن نے صرف ربیع الاول تک عشق رسول قید کیا ہوا ہے، ایک دن کے لیے دعوے کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ عشق کیسا ہے؟ اب دیکھیں گے نا، میرے دوستوں بزرگوں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو ہم کہتے ہیں نا بڑے مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا، یہی خبر چلتی ہے نا۔ خبرنامے میں کیا آئے گا کہ آج عاشقان رسول نے بڑے مذہبی جوش و خروش سے جناب ربیع الاول کے جلوس نکالے۔ ایک یہ ہوگی، دوسری پارٹی بڑے مذہبی جوش و خروش سے ماتمی جلوس 10 محرم کو نکالے۔ ان کا عشق 10 تک، ان کا 12 تک، ہمارا 12 تک، ان کا 10 تک۔ میں کہتا ہوں 10 اور 12 کو ملا کر سال پورا عشق دو، محبت رسول میں جیو، آل رسول کی محبت میں جیو، اہل بیت کی محبت میں جیو۔ یہ 10 دن، یہ 12، یہ اس میں قید نہ کرو۔ وہ بھی پٹی چڑھ گئی مذہبی جوش و خروش، لیکن مسجد میں مذہبی جوش و خروش نظر نہیں آتا۔
سید الاجام ہے، ٹائم کتنا ہو گیا، کوئی مذہبی جوش و خروش نہیں، کہاں لنگر پہ آتا ہے، دیگے پکی ہو تو عشق نظر آتا ہے۔ اگر جذبہ ہو، مذہبی جوش و خروش ہو تو ہماری مسجدیں آباد ہو۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اپنا عشق دکھانے کے لیے آپ دیکھنا بستوں پر گرو کے اوپر لائٹیں لگ جائیں گی، لیکن مسجد میں اذان نہیں ہوگی ٹائم پر۔ جو لائٹیں لگاتے ہیں ان سے پوچھو نماز پڑھتے ہو، مسجد میں اذان دیتے ہو، گھر کے اوپر جھنڈا تو لگا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے نا، وہ دین کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، دین کا جھنڈا وہ لے کے نکلتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اور جو پڑھ کے نہیں نکلتا وہ ابلیس کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے۔ تو جب 12 ربیع الاول کو نکلو گے، دین کا جھنڈا پھر کس کے پاس ہوگا؟ یہ آقا کا فرمان ہے، سچ ہے یا نہیں؟ جو میں ابھی بھی تو کھڑے ہو کے کہہ دو غلط کہہ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا نا، جو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ دین کا جھنڈا۔ جب 12 ربیع الاول کو جب ہم نکلیں گے جلوس لے کے، بڑے بڑے بینر ہوں گے، جھنڈے ہوں گے، اس حدیث کے مطابق دین کا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ اس کے پاس جو نماز پڑھ کے نکلے گا، جو فجر پڑھ کے نکلے گا۔ تو ہماری کتنی محبت رہے گی؟ لا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے اپنا رسول بھیجا۔ کتنا اللہ نے احسان کیا، کتنا کرم کیا۔ پھر انفسہم، جو تم میں سے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہماری طرح ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کہ ہم میں سے ہیں تو نعوذ باللہ کہ ہماری طرح نہیں ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے تھے۔ نہیں، ذرا دیکھیں نا، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ وہ ہم میں سے ہے تو ہماری طرح نعوذ باللہ، ہمیں پسینہ آئے تو وہ نبی کو پسینہ آئے۔ کہہ دو سبحان اللہ نہ کہنا، بعد میں کہہ دینا جب کوئی بڑا آ کے بیٹھے گا، ٹھیک ہے؟ میں چھوٹا ہوں نا، سبحان اللہ نہیں، بات بڑی کر رہا ہوں کہ ہمیں پسینہ آئے تو وہ نبی کو پسینہ آئے۔ ہم جانوروں کے پاس جائیں ڈر کے بھاگے، امنا بلال سامنے آئے جھک کے سلام کرے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے جوتیاں اتار کے آئے، وہ شب معراج اللہ کے پاس جائیں نلائن پہن کے جائے۔ ہم ملے تو ملاقات بنے، نبی ملے تو معراج کی رات بنے۔ انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ایسا رسول جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، جو پاک بھی کرتا ہے۔ پاک تو نہیں کرتا ہے جو خود بھی پاک ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی، وہ رسول بھیجا، تم پر احسان کیا، جو تمہارے سامنے آیتیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، جو پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب اور دینائی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو کیا کرتے ہیں؟ پاک۔ تو میرے آقا نے بڑے بڑے ناپاکوں کو پاک کیا۔